اسلام آباد جو کہتے ہیں نا کہ پوری دنیا کا جو ایک مرکز بنا ہوا ہے، سب کی نگاہیں اسلام آباد پر لگی ہوئی ہیں، اور یہ جو اجلاس اور یہ جو ایک بہت بڑی جو ڈپلومیسی کے ذریعے جو ہے دونوں ملکوں کی سیکنڈ جو مرحلہ ٹیبل ٹاک کا وہ شروع ہی ہونے والا ہے، مگر اس میں جو ایک طرف کی جو سچویشن ہے وہ کچھ گمبھیر نظر آتی ہے، جہاں ایران نے مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھنے سے بالکل انکار کر دیا ہے، اور اس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت جو ہے اہم مشاورتی اجلاس جو ہے وہ ہوا ہے، اور ایران کے مذاکرات میں شرکت سے انکار کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے کہ اب کیا ہوگا، کیا ہونا چاہیے۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقات پر بھی وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ دونوں طرف کی صورتحال سے آگاہ کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے ذریعے جو ٹیبل ٹاک جو نیگوسیشنز کا جو معاملہ تھا اس پہ بھی جو بحث چھڑی ہوئی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وجہ جو ہے اسٹریٹ آف ہارمز پر ہونے والے بلاکیڈ پہ اور میزلز جو اٹیک ہوا ہے، ایرانی میزلز پہ اٹیک ہوا ہے، ایرانی ویسلز پہ جو میزل اٹیک ہوا ہے اس کی طرف سے جو ہے ایران کی بہت زیادہ جو ہے ریٹالیشن آ رہا ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک نہیں کریں گے۔ ایک طرف سیز فائر کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں ٹیبل پہ بٹھائیں، تو یہ دو طرفہ جو چیزیں ہیں یہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسلام آباد ایران کا جو امریکہ مذاکرات کا دوسرا مرحلہ جو ہے ویسے تو کہا تھا کہ 21 اپریل سے شروع ہو گیا، اور یہ جو ہے مزید کتنے دن جائے گا اس کا بھی اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم سچویشن پہ بات کریں تو اسلام آباد کو خوبصورت طریقے سے سجا دیا گیا ہے، کیونکہ فورن ڈپلومیٹس کا سلسلہ جاری ہے، میڈیا کے جتنے بھی پرسنلز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ امریکی وفد کا بھی کہتے ہیں نا کہ جہاز ان کے لینڈ ہو چکے ہیں، ان کی سیکیورٹی، ان کے ساتھ ساتھ جو ساز و سامان ہے وہ تمام چیزیں جو ہے نور خان بیس پہ لینڈ ہو چکی ہیں، مگر ابھی وفد جو ہے وہ اس کا آنا ابھی باقی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، اور شہباز شریف نے جو ہے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف ممالک جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے جتنے بھی لیڈران ہیں ان کو بھی ٹیلی فونک کالز بھی کی ہیں، اور یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اس بار جو ہے مے بی یہ جو مذاکرات ہیں یہ کامیاب ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چینی صدر جو ہے شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان بھی ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، اور صدر شی جن پنگ کا ابنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور دیا گیا ہے، اور کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے تنازعات کو سیاسی اور سفارتی ذریعے سے حل کیا جائے، نہ کہ ایک وار زون بنایا جائے، اور چین فوری جامع جنگ بندی کی حمایت کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو ساری سچویشن ہو رہی ہے، ساری جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے اس لیے آ رہی ہیں کیونکہ یہ گلوبل مارکیٹ پہ بہت برا افیکٹ آ رہا ہے، گلوبل اکانومی پہ افیکٹ آ رہا ہے۔ اس کا ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس طرح دوسری تمام اشیاء میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا امپیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے جتنے بھی اکانومسٹس ہیں، جتنے بھی سوشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں کہ 2027 تک اس کا برا امپیکٹ پڑنے کا امکان ہے، کیونکہ ایک دم سے اگر یہ سیز فائر ہو جاتا ہے، جنگ بندی ہو جاتی ہے، تمام مذاکرات حل کیے چلے جاتے ہیں، تو پھر بھی جو اس کا امپیکٹ ہے اس کو آتے آتے کم ہوتے ہوتے بھی سال لگ سکتا ہے۔ تو وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں جو مکمل ہو چکی ہیں، تنازع کا دیر یا حل ہونا بھی ایک طریقے سے امن کے اندر ایک کہتے ہیں نا کہ بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کی نظریں بھی پاکستان پہ مرکوز ہیں، ان کی ہر گفتگو میں پاکستان کا نام آتا ہے۔ آئی تھنک وہ اتنے obsessed ہو چکے ہیں پاکستان سے کہ ان کو یہ جو اپنی تذلیل ہے یہ ان سے صحیح نہیں جا رہی، اور ان کی ہر گفتگو پاکستان سے شروع ہوتی ہے، چاہے ان کا جرنیل ہو، چاہے ان کی کوئی سابق چیف ہو، چاہے ان کا کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی سیاستدان ہو، یا ان کا کوئی میڈیا پرسن ہو، تو پاکستان کا جو نام ہے وہ دنیا بھر میں روشن ہو رہا ہے ایز اے اسٹیبلائزر، ایز اے میڈیٹر، مگر ہمارے ہمسائے ممالک جو ہیں جو کہ ان کی نظریں ہم پہ ہی لگی ہوتی ہیں، ان کو اور کوئی کام ہی نہیں ہے، نہ کہ نیگیٹیوٹی پروپیگنڈا جو ہے وہ ان کی خون ان کی رگوں میں جو ہے وہ چل رہا ہے، مگر پھر بھی پاکستان جو ہے وہ اپنا کام جاری رکھے ہوا ہے، اور دوسرے جو ٹاکس کا سلسلہ ہے وہ بھی کچھ ہی مطلب کہ دیر میں یا کچھ ہی دنوں میں جاری ہو سکتا ہے، متوقع بھی ہے، لیکن ابھی جو ہے ایرانی وفد کا آنا یا ان کی حامی بھرنا پاکستان آنے کی بہت ضروری ہے۔